اور جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی ہے اور وہ مومنوں سے تمسخر کرتی ہیں، لیکن جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، اصل کانٹے کی بات اب یہاں آئی ہے، اور یہ خاص طور پر میں نے پچھلے 2-3 جمعوں میں یہ جو جس کو میں کہتا ہوں کہ دجالیت، کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، وہ دجال اکبر جو ہے اس سے پہلے یہ دجالیت کے سائے جو آ چکے ہیں، ان دجالیت کے سائے ان کا جو کیا ہے اصل لب لباب کیا ہے کہ حیات دنیاوی مزین سے مزین تر ہوتی جا رہی ہے، ٹھاٹ باٹ عیش، اسکائی اسکریپرز، 102 بلڈنگ کی عمارت کھڑی ہو، منزلہ 102 منزلہ عمارت، آدمی کی جو ٹوپی گرتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اگر اس کے نیچے کھڑے ہو کر، اور کاروں کی ریل پیل اور جو کچھ وہاں پہ چمک دمک جو ہے نظر کو خیرہ کرتی ہے، چمک تہذیب حاضر کی۔ تو جیسے جیسے یہ سائنس سے ٹیکنالوجی بڑھی ہے اس نے اس دنیا کی زندگی کو خوب اور مزین کر دیا اور مزین کر دیا اور مزین کر دیا، تاکہ سب کے سب اسی کے مرید، اسی کے طالب، اسی کے عاشق بن جائیں اور دنیا ہی ان کا مطلوب و مقصود بن کر رہ جائے، اس سے آگے کی کوئی سوچ ہی نہ رہے۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، مزین کر دی گئی ہے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور مذاق اڑاتے ہیں یہ اہل ایمان کا۔ یہاں بھی پیچھے دیکھیے وہی منافقوں کے کردار، وہ ہنسا کرتے تھے، چنانچہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں بھی ہے، جب ان سے کہا جاتا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا بھائی اللہ کے بندو تم بھی ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، وہ تو ایمان کے لیے اپنا سب کچھ تن من دھن دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے، یہ تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے کہ بے وقوف لوگ ایمان لائیں؟ یہ تو بے وقوف ہے، سفہاء ہیں، انہیں اپنے خیر کی فکر نہیں، اپنے شر کا خوف نہیں، اپنے مفادات کا کوئی خیال نہیں، اپنے مستقبل کا، اپنے کیریئر کا کوئی خیال نہیں، اپنی اولاد کی مستقبل کی فکر نہیں، کچھ نہیں۔ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ فینیٹکس ہیں، دیوانے ہیں، پاگل ہو گئے، مجنون ہو گئے، یا مکے میں حضور کو مجنون کہا گیا تھا، یا یہ ہے کہ اب یہ صحابہ کرام جو تھے یہ مجنون تھے، پاگل تھے، فینیٹکس تھے، یہ لوگ جو ہے در حقیقت یہ عقل وقل جو ہے اس کو بیچ کے کھا چکے ہیں، اور واقعہ یہ کہ بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، عقل کا تو ہاتھ سے آپ اگر اس کا تعلق چھوڑیں گے نہیں تو میدان میں کودیں گے ہی نہیں، عقل کے تو معنی باندھنے کے ہیں۔ تو فرمایا ان کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، یسخرون من الذین آمنوا، ان اہل ایمان کا، جیسے کہ صدقہ ایک لے کر آئے تھے صحابی رات بھر، جب حضور نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب کہا کہ اب بڑا کڑا وقت آ گیا ہے اور بڑا ایک لشکر لے کے جانا ہے، اس کے لیے ساز و سامان چاہیے، سواریاں چاہیے، رسد چاہیے، اب جو کچھ دے سکتے ہو دو اللہ کے راستے میں۔ تو ایک بیچارے صحابی تھے انصاری، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، جیسے کہ ایک ڈیلی دہاڑی دار مزدور، بس جو دن بھر کام کیا تو اپنے بال بچوں کے لیے کچھ چیز فراہم ہو گئی۔ اب انہوں نے بھی سنا کہ حضور نے کہا ہے خرچ کرو اللہ کے راستے میں، ساری رات محنت کی، ایک باغ میں جو ہے وہ پانی کھینچ کھینچ کر کنویں سے، اور وہ باغ کو سیراب کرتے رہے۔ صبح کو اس نے باغ کے مالک نے کچھ کھجوریں دے دی، یہ اجرت تھی ان کی، اس میں سے آدھی جا کے گھر والوں کو دے دی، آدھی لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ اب ٹھٹھے اڑے، منافقین بیٹھے ہوئے تھے چودھری وہاں پہ، ہاں جی ہاں یہ ان کھجوروں کے بغیر تو یہ مہم سر ہو ہی نہیں سکتی۔ واقعہ کیا کہنے ہیں، جب مذاق اڑ رہا ہے ان کا، حضور نے ان کی یہ توقیر کی کہ فرمایا ان کھجوروں کو یہ سارا ڈھیر جو پڑا ہوا ہے مال و اسباب کا اس کے اوپر بکھیر دو، اس لیے کہ اللہ کی میزان میں اس سارے ڈھیر پر بھاری ہیں یہ کھجوریں جو یہ لے کر آیا۔ اس کے پاس یہی کچھ تھا، اس نے پیش کر دیا، لیکن مذاق اڑاتے تھے۔ یسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، اور جو لوگ متقی ہیں، تقوی والے ہیں، یہ ان سے بالا تر ہوں گے قیامت کے دن، پھر وہ ہنس رہے ہوں گے۔ سورہ مطففین میں تو یہاں تک بھی آیا ہے کہ وہ پھر ہنسیں گے، اہل ایمان بیٹھ کر ان منافقوں کا حشر جب دیکھیں گے تو ان پر ہنسیں گے۔ علی الارائک ینظرون، پھر وہ یضحکون جو ہے جو پہلے دنیا میں وہ ہنسا کرتے تھے اس وقت وہ ہنسیں گے۔ والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے بغیر حساب نواز دے گا، جو چاہے گا دے گا، اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوگا۔